لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبة سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ العبد الفریق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو سنو، میں تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہوں اور میں تم میں سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں. فإن رأیتمونی علی حق فأعینونی، اگر تم مجھے کسی حق بات پر دیکھو تو اس میں میری مدد کرو. اگر میں کوئی حق کام کر رہا ہوں تو اس میں میری مدد کرو. وإن رأیتمونی علی باطل فسددوا لی، اور اگر تم مجھے کوئی غلط کام یعنی باطل کام کرتے ہوئے دیکھو جو شریعت کے خلاف ہو تو مجھے روکو، یعنی میرا راستہ روکو. اطیعونی ان اطاعت اللہ فیکم، اگر میں تمہارے درمیان اللہ کی اطاعت کروں تو تب ہی تم میری اطاعت کرنا. فإذا عصیتہ فلا طاعۃ لی علیکم، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم میری اطاعت کرو. الا سنو، ان اقواکم عندی الضعیف، جو تم میں سے سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط آدمی ہے، طاقتور ہے، وہ میرے نزدیک سب سے کمزور ہے. اس لیے کہ حتی اخذ الحق لہ، اس لیے کہ میں اس سے حق لوں گا. جو اب وہ لوگوں کا حق دبائے گا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، تو میں اس سے لوگوں کا حق زبردستی لوں گا کیونکہ میں حکمران ہوں. وضعفکم عندی القوی حتی اخذ الحق منہ حتی اخذ الحق لہ، اور جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ میں اس کا حق دلواؤں گا. اس لیے کہ اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ سب سے مضبوط ہے، اور جس کے خلاف میں کھڑا ہوں بے شک وہ طاقتور ہو لیکن وہ کمزور ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں نے یہی بات کرنی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. تکلم ابو بکر بعد ان بایعہ الناس بالخلافہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب خلافت کی بیعت ہوئی تو ان کے بعد انہوں نے کچھ کلمات کہی. وہ یہ ہے کہ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، واسنا علیہ بالذی هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور تعریف کی اس طرح جس طرح اللہ کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے کی جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. قال، فرمایا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، یا ایھا الناس، اے لوگو، فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا اے لوگو، میں تمہارے اوپر حکمران بنایا گیا ہوں اور میں تم میں سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں. فإن احسنت فأعینونی وإن اسأت فقومونی، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں برا کام کروں تو میرا راستہ درست کرنا، یعنی مجھے سیدھے راستے پر لگا دینا. الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی سچ کہنا جو ہے، سچ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، یعنی اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور جھوٹ جو ہے یہ خیانت ہے، اللہ کے حق میں خیانت ہے، مخلوق کے ساتھ خیانت ہے. والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ، اور جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو لوٹاؤں گا اگر اللہ نے چاہا. یعنی جو کمزور ہے اس کا حق میں دلواؤں گا، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اس لیے وہ کمزور نہیں ہے بلکہ قوی ہے. والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ، اور جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اس لیے کہ میں اس سے حق لوں گا اگر اللہ نے چاہا. اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کے حق دبائے گا تو میں اس سے حق لوں گا، اس لیے وہ کمزور ہے. وہ اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے کہ لوگوں کے حق دبائے گا اور اس کو کوئی کچھ کہے گا نہیں. لا يدع القوم الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذلة ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء، فرمایا کوئی بھی قوم اللہ کے راستے میں جہاد کو نہیں چھوڑتی مگر اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، یعنی جو لوگ جہاد کو چھوڑ دیتے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. اور کسی بھی قوم میں فحاشی اور یعنی نہیں پھیلتی مگر اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی جس قوم میں بھی فحاشی پھیل جاتی ہے اور یعنی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں پکڑ لیتا ہے، ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرنا. فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم میری اطاعت کرو. قوموا الی صلاتکم، اپنی نماز کو قائم کرو. یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. خطبۃ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ. العبد الفریق. وخطب عمر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال،
عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی تعریف کی. ثم قال، پھر کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأتی ابی بن کعب، جو شخص قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے تو وہ ابی بن کعب کے پاس چلا جائے، یعنی اس سے پوچھ لے، وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں. ومن اراد ان یسأل عن الفرائض فلیأتی زید بن ثابت، اور جو شخص علم میراث کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے تو وہ زید بن ثابت کے پاس چلا جائے. ومن اراد ان یسأل عن الفقہ فلیأتی معاذ بن جبل، اور جو شخص فقہ کے بارے میں، مسائل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جائے. ومن اراد ان یسأل عن المال فلیأتی، اور جو شخص تم میں سے مال کا سوال کرتا ہے، یعنی جس کو مال چاہیے، تو میرے پاس آ جائے. فإن اللہ جعلنی لہ خازنا وقاسما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خزانچی اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلامی مملکت کا حکمران بنایا ہے اور تمام مال میرے پاس میرے سپرد کر دیا ہے تاکہ میں اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کروں، اور میں اللہ کا خزانچی ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کروں گا، تو جس کو چاہیے وہ میرے پاس آ جائے. فإنی بادی بأزواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمطیعہن، فرمایا سب سے پہلے میں نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو سب سے پہلے ترجیح دوں گا، سب سے پہلے مال ان کو دوں گا، پھر جو ان کے فرما بردار، جو ان کے خادم وغیرہ ہیں ان کو. ثم المہاجرین الاولین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، پھر مہاجرین کو دوں گا جو سب سے پہلے جنہوں نے اپنے گھروں کو اور اپنے مال کو چھوڑا اللہ کے دین کی خاطر. پھر مال میں سے بیت المال میں دوسرا حق ان کا ہے. انا و اصحابی، جیسے کہ میں ہوں اور میرے دیگر جو دوست ہیں، کہ ہم نے سب سے پہلے ہجرت کی، اپنے مال کو چھوڑا اور اپنے گھروں کو چھوڑا، تو ہم دوسرے نمبر پر بیت المال کے زیادہ حقدار ہیں. ثم بالانصار الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، پھر وہ لوگ ہیں، پھر انصار ہے جنہوں نے مسلمانوں کو رہنے کے لیے گھر دیے، والایمان من قبلہم، اور ایمان ان کی طرف سے جو ہے مضبوط ایمان رکھتے ہیں. ثم من اسرع الی الہجرہ اسرع الیہ العطاء، پھر جس شخص نے ہجرت جتنی جلدی کی ہوگی اس کو اتنی جلدی مال ملے گا، یعنی جس نے ہجرت جلدی کی، یعنی انصار کے بعد پھر ترجیح ان لوگوں کو ہے جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے میں جلدی کی، تو ان کو ہم مال بھی جلدی دیں گے، یعنی جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کریں گے. ومن ابطأ عن الہجرہ ابطأ عنہ العطاء، اور جس نے ہجرت میں جتنی دیر کر دی اس کا نمبر اتنی دیر سے آئے گا، یعنی اس کے عطا میں بھی دیر ہوگی. فلا یلومن رجل الا مناخ راحلتہ، فرمایا کہ کوئی شخص بھی کسی کو ملامت نہ کرے، مگر اب ہاں اپنے چرواہے کو وہ ملامت کر سکتا ہے، یعنی جو اس کی بکریاں چلاتا ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو تنبیہ کر سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، باقی کوئی شخص کسی کو ملامت نہ کرے. انی قد بقیت فیکم بعد صاحبیہ، فرمایا میں اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد اب تم میں موجود ہوں، یعنی نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق کے بعد اب میں تم لوگوں میں موجود ہوں. فابتلیت بکم وابتلیتم بی، فرمایا میں تمہاری وجہ سے آزمایا گیا ہوں اور تم میری وجہ سے آزمائے گئے ہوں، یعنی میں تمہارا حکمران بنایا گیا ہوں، اللہ نے میری یہ آزمائش لی ہے اور تمہاری یہ آزمائش لی ہے کہ تم لوگوں پر مجھے حکمران بنایا دیا گیا ہے. اب میں آپ کا کتنا خیال کرتا ہوں اور آپ میرا کتنا خیال کرتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے. تو فرمایا میں تمہاری وجہ سے آزمایا گیا ہوں اور تم میری وجہ سے آزمائے گئے ہو. وإنی لن یحضرنی من امورکم شیء فالکلہ الی غیر اہل الجزاء والامانہ، فرمایا تمہارے جتنے بھی امور پیش آئیں گے میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی میں تمہارے لوگوں کو، تمہارے حقوق کو اور تمہارے مال سب چیزوں کو میں حفاظت کروں گا، ان کو میں درست کروں گا، سوائے جو لوگ ٹیکس دے کر رہتے ہیں یا جو ویزا لے کر آئے ہیں غیر مسلم، ان کے جو امور ہے وہ بھی میں سنبھالوں گا، لیکن ان کے اس طرح آپ لوگوں کے بھی جو حقوق ہے ان کا بھی میں ذمہ دار ہوں، میں ان کو پورا کروں گا. آپ کے تمام معاملات میرے سپرد ہیں، سوائے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا امان لے کر آئے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ فَلَئِنْ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ إِلَيْهِمْ، اگر یہ کفار جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ٹیکس دے کر یا ویزا لے کر آئے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں گے. وَلَئِنْ أَسَاءُوا لَأَنْكُلَنَّ لَهُمْ، اگر یہ ہمارے ساتھ برا معاملہ کریں گے تو ہم ان کی سزا دیں گے اس کو.
باقی آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ میرے سپرد ہے، ان کو میں ہی پورا کروں گا، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق